آتی ہے، اس لیے میلادیاں مناتی ہیں کہ ہماری ماں حوا نے میلاد منایا ہے۔ ہم اس لیے بھی میلاد مناتے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں۔ ہم اس لیے بھی میلاد مناتے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں۔ اور امام علوی نے لکھا جب سورہ سیدہ آمنہ کے بطن میں آیا، سیدہ حاجرہ آ کے سیدہ آمنہ کی بارگاہ میں کہنے لگی اے تجھے مبارک ہو انکے قد حملتے بسید النبیین، اے آمنہ مبارک ہو تیرے گھر نبیوں کے سلطان کی میلاد ہونے والا ہے۔ نبیوں کے سلطان کا میلاد ہونے والا ہے۔ ہم میلاد مناتے ہیں اس لیے کہ ہم ابراہیمی ہیں۔ ابراہیمی ہیں۔ اچھا پھر یہ کہا جائے کہ 1400 سال بعد مدینے والے کا میلاد منایا گیا، ہم کہتے ہیں ہاں منایا جاتا ہے۔ اللہ کریم جناب آدم کی ولادت کا ذکر قرآن میں کیا۔ اتنے ڈھیلے بولتے تھے کوئی نہیں مانا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، یہ جناب آدم کے میلاد کا ذکر ہے۔ جناب عیسیٰ کی ولادت کا ذکر، سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، سلام اس پر جس دن وہ پیدا ہوا، سلام اس پر جس دن اس کا وصال ہوا، سلام اس پر قیامت کے دن جس دن اٹھے گا۔ بتا دیا نبیوں کی آمد کا میلاد۔ سلام علیہ یوم ولد، پیدا ہو پھر بھی سلامتی والا دن، دنیا سے جائے پھر بھی سلامتی والا دن، حشر میں اٹھے پھر بھی سلامتی والا دن۔ کہا سلامتی والی ایک قوم ہے وہ نبیوں والی ہے جو ہر لمحہ سلامت رہنے والی۔ جناب آدم کی ولادت کا ذکر قرآن، جناب عیسیٰ کی ولادت کا ذکر قرآن، باقی بہت سے نبیوں کی ولادتوں کا ذکر قرآن میں۔ جناب آدم علیہ السلام کب پیدا ہوا؟ سبحان اللہ۔ اصلا نہیں قوم آدھی ہوئی گی یا زور نہ لاؤ یا سور نہ لاؤ، گل سمجھ نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کب پیدا ہوئے؟ 1400 سال بعد کی بات کرتے ہیں، لاکھوں کروڑوں سال پہلے جناب آدم پیدا ہوئے۔ ان کروڑوں سال بعد امام الانبیاء تشریف لائے، سرکار پہ قرآن اترا، جناب آدم کی ولادت کا ذکر، سرکار جناب عیسیٰ علیہ السلام نبی پاک سے ہزاروں سال پہلے پیدا ہوئے، ان کے ہزاروں سال بعد تیرا میرا نبی اس کائنات میں آئے۔ رب نے عیسیٰ کی ولادت کا ذکر کیا، کہا زمانے کیوں؟ کہا زمانے والوں کو ایک پیغام دے رہا ہوں، کل تمہیں جب کوئی یہ کہے 1400 سال بعد سرکار کی ولادت کا ذکر کیوں کرتے ہو، تو قرآن کھول کے سامنے رکھو کہ ہم اس لیے ذکر کرتے ہیں اللہ نے آدم کے کروڑوں سال بعد جب سرکار آئے میلاد آدم کا ذکر کیا، عیسیٰ کے ہزاروں سال جانے کے ہزاروں سال بعد عیسیٰ کی ولادت کا ذکر کر کے درس چھوڑا کہ جب کوئی پوچھے 1400 سال بعد ولادت مصطفیٰ کا ذکر کیوں کرتے ہو، کہا رب کی سنت ہے نبیوں کے جانے کے صدیوں بعد بھی نبیوں کی ولادت کا ذکر کیا کرو۔ نہ بن سکی ہے نہ
میں جلوہ گر ہو گئے میرے نبی کے بچپنے کا عالم، میرے نبی کے بچپنے کا عالم۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں میرے نبی کی والدہ سیدہ حلیمہ نبی کی دائیں فرماتی ہیں ایک دن میں نے چاہا کہ میں سونے محمد کو کعبہ کے قریب لے کے جاؤں، کعبہ کے قریب لے کے جاؤں۔ فرماتی ہیں جب میں سونے یار کو کعبہ کے قریب لے کے گئی تو میں نے دیکھا ہر ایک بندہ کعبے میں جانے والا بڑھ کے حجر اسود کو چوم رہا ہے۔ اب یہ روایت پوری توجہ سے سننی ہے۔ میں نے دیکھا ہر ایک حجر اسود کے قریب خانہ کعبہ کا طواف کر کے حجر اسود کے بوسے لائنوں میں لگ کے آگے بڑھ بڑھ کے لے رہا ہے۔ فرماتی ہیں میں نے اسی لائن میں اپنے سونے محمد کو رکھا، جو ہی میرا لال حجر اسود کے قریب ہوا میں نے دیکھا لوگ حجر اسود کی طرف بڑھ رہے تھے، لیکن جو ہی میرے یار میرے سونے محمد نے قدم بڑھائے حجر اسود اپنے مقام کو چھوڑ کے اس کے سونے محمد کی طرف بڑھنے لگ گیا۔ لوگ حجر اسود کی جا رہے تھے لیکن حجر اسود سرکار کی طرف بڑھ کے اٹھ کے لوگ حجر اسود کے بوسے لے رہے تھے، حجر اسود محمد کے گالوں کو چھو رہا تھا۔ نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکے گا۔ اور میں آخر میں ایک جملہ بول کے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم جہاں نبی کی ولادت کا ذکر کرتے ہیں وہ ہم زمانے کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں ہم نبی کی عزت پہ پہرا دینے کے لیے بھی اسی طرح کھڑے ہو سکتے ہیں۔ ہم اپنی جانوں کو، اپنی اولادوں کو، اپنے خاندانوں کو، اپنے کنبے کو تو قربان کر سکتے ہیں لیکن نبی کی ناموس اور ختم نبوت پہ سودا نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ امام ابن حجر نے یہ لکھا اور زمانے والوں نبی کے نام پہ کتا بھی غیرت کھاتا ہے۔ ہم نبی کے نام پہ سودا، ہم نبی کے نام پہ سودا نہیں کر سکتے، اس لیے ہم دیکھتے ہیں جناب والا ہم کتے سے بے غیرت کتے سے گئے گزرے تو نہیں ہیں۔ درر الکامنہ کے اندر ابن حجر لکھتے ہیں ایک عیسائی نصرانی ایک مسلمان نصرانی ہو گیا مغلوں میں سے، جب وہ نصرانی ہوا مجلس میں بیٹھا ہوا ذکر کر رہا ہے، باتیں کرتے کرتے کچھ جملے میرے نبی کی شان کے خلاف بکنے شروع کر دیے، کچھ نازیبہ کلمات فرماتے ہیں پاس میں کتا بیٹھا ہوا باندھا ہوا تھا، کتے نے زنجیر توڑی، توڑ کے فوراً اس نصرانی پہ حملہ کر ڈالا۔ اب انہوں نے اسے کتے سے چھڑایا تو چھڑا کے کتے کو باندھا، ان میں سے چاند لوگ یہ باتیں کرنے لگے پتہ ہے کتے نے اسے کیوں کاٹا، کیوں کتے نے اس پہ حملہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اس نے مسلمانوں کے نبی خاتم النبیین کی گستاخی کی۔ اس نے یہ بات سنی تو کہنے لگا نا 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 نا، اصل میں باتیں کرتے ہوئے یوں ہاتھوں سے اشارے کر رہا تھا، یوں اشارے کر رہا تھا، کتا غیرت مند تھا، اس نے سمجھا مجھ پہ حملہ کرنے لگا ہے اس لیے اس نے مجھ پہ حملہ کر ڈالا۔ لوگوں نے کہا نا نا تو سمجھتا نہیں، مسلمانوں کا نبی بڑی شان والا ہے اس لیے اس نے حملہ کیا۔ اس نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں، اس نے دوبارہ باتیں کرنی شروع کی، بس جو ہی سرکار کے خلاف اس نے جملہ بولا نا، کتے نے زنجیر توڑا، توڑ کے فوراً اس کی گردن پہ حملہ کر کے کاٹ ڈالا، کتوں نے اس کی گردن کو کاٹ ڈالا۔ وہاں جتنے تھے
درر الکامنہ والے ابن حجر لکھتے ہیں اس منظر کو دیکھ کر 10,000 بندہ کھڑا ہوا، یہ کہنے لگا کتے بھی جس کے نام پہ اتنی غیرت کھاتے ہیں ہم کیوں نہ کہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو جناب والا وہ کوئی پڑھا لکھا کسی کالج یونیورسٹی مدرسے کا طالب علم نہیں تھا، وہ ایک کتا تھا، لیکن اس کے سامنے سرکار کی گستاخی ہوئی، زنجیر توڑ ڈالی اور بندے کو مار ڈالا اور کہا کہ نبی کے نام پہ مٹنے کے لیے، نبی کے نام پہ پیڑا دینے کے لیے کسی مدرسے کا فاضل ہونا ضروری نہیں، کسی گدی کا گدی نشین ہونا ضروری نہیں، اور بابا دیوان شاہ کا قدموں میں بیٹھ کے دل میں مدینے والے کے پیار کا ہونا ضروری ہے۔ پھر یہ بندہ کہہ سکتا ہے کہ لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور میرے نبی سے میرا اور بتلا دے گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، ان پہ ماری مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، ان پہ ماری مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اب آپ آپ کو بے حد مبارک ہو کہ آپ نے یہ بزم میلاد سجائی، اور میں نے آخر میں جو جملہ عرض کیا یہ مشن صدیق اکبر کا ہے، ختم نبوت کے پیرا دینا یہ مشن فاروق اعظم کا ہے، اور یہ مشن حیدر کرار کا ہے، یہ مشن بابا مہر علی کا ہے۔ اس مشن کے لیے رب پاک جسموں پاک روحوں کا انتخاب کرتا ہے، تو خوش نصیب ہیں آپ جنہوں نے یہاں کارکنان ختم نبوت تاریخ بنائی، اس لیے خوش نصیب لوگ ان تاریخوں میں حصہ لیتے ہیں۔ آپ اور ہم کوشش کریں کہ ہماری اولادیں اگر جئیں تو نام محمد پہ جئیں، مرے تو نام محمد پہ مرے۔ جو خطاب ذیشان فرما رہے تھے، سامعین ذی وقار 2-3 اہم اعلانات ہیں۔ پہلا اعلان کہ آستانہ عالیہ دیوانیہ کنیال شریف کے مقام پہ آج رات بعد از نماز مغرب محفل سماع کا انعقاد کیا جائے گا، تمامی احباب سے اس میں شرکت کی اپیل کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ محفل میلاد مصطفیٰ کا پروگرام ہے کل ماسٹر ثاقب صاحب کے گھر میں، اور اس میں بھی تمامی احباب کو شرکت کی دعوت دی جاتی ہے۔ میں اب صلاۃ والسلام کے لیے تمامی احباب سے گزارش کروں گا۔ ثاقب صاحب کا گھر رتائی ہے، رتائی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام ہے، اور منور حسین شاہ صاحب کا غالباً اس خطاب ہے، وہاں پہ تمامی احباب سے بھرپور شرکت کی اپیل کی جاتی ہے۔ اب میں صلاۃ والسلام کے لیے تمامی احباب سے گزارش کروں گا کہ کھڑے ہو جائیں، اور ادریس صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ جانے رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ
جانے رحمت پیدا ہم جہاں سے پڑھیں وہ مدینہ سنیں ہم جہاں سے پڑھیں وہ مدینہ سنیں اعلیٰ سماعت پیدا کھو سلام ان کی اعلیٰ سماعت پیدا کھو سلام شمع بز میں ہدایت پیدا کھو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیدا کھو سلام مصطفیٰ جانے رحمت مجھ سے خدمت کے تجھ سے کہیں ہر یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ واسطہ آل ابا کا حضرت فاطمہ کا اور شہید کربلا کا اور شہید کربلا کا غم ہو روزے جزا کا یا نبی سلام علیکہ یا رسول یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ سیدی مرشدی سیدی مرشدی بابا دیوان جی سیدی مرشدی بابا دیوان جی ایسے طریقت پیدا جانے رحمت پیدا کھو سلام شمع بز میں ہدایت پیدا سہرے
بے ٹھکانے کوئی تو زادے بھاگن دی ایک بچارا تجھے جاگ دے سر تک الگ دے آنکھ جا گوڑیا مستانیا گھوڑے نینا والے دل جانیا یا الہی واسطہ زہرا بطول ذکر رسول یہ سلام آج زیادہ یا ذو الجلال والاکرام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا تقبل منا. صبح سے لے کر اب تک سخت سردی میں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام رسالت مآب علیہ السلام کے جشن میلاد مصطفیٰ جلوس میں شریک ہوئے. اللہ قدم قدم پر سب کو اجر عطا فرما. اللہ جتنے بھی لوگ یہاں پر جمع ہوئے، جتنے بھی احباب محفل میلاد مصطفیٰ میں شریک ہوئے، سب کی اللہ حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. اللہ میلاد شریف کے لنگر کا اہتمام کیا گیا، ساتھ 11ویں شریف کا بھی لنگر ہے. جن احباب نے لنگر میں حصہ دیا، اللہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے تصدق سے، رسالت مآب علیہ السلام کے میلاد کے تصدق سے اللہ سب کی طرف سے اس نذرانے کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. اللہ نبی پاک علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں عطیہ تحفہ نذرانہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما. نبی پاک علیہ السلام کے توسل سے جمی انبیاء کرام، جمی اہل بیت اطہار، جمی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. اللہ سلسلہ قادریہ، سلسلہ نقشبندیہ، سلسلہ سہروردیہ، سلسلہ چشتیہ، تمامی سلسلہ تجلیات مرشد کریم
سخی پیر دیوان علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ جن احباب نے اس میں شرکت کی، اے اللہ جن احباب نے لنگر میں ساتھ ڈالا، ان کے جتنے بھی عزیز و اقارب اس دنیا فانی سے چل بسے سب کے ارواح کو اصال کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ میلاد مصطفیٰ کے توسل سے سب کے والدین عزیز و اقارب جو بھی اس دنیا فانی سے چل بسے سب کے ارواح کو اصال ثواب کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ ان کے صغائر کبائر گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ بالخصوص تحریک ختم نبوت کے کارکنان جو تحریک کے ساتھ خصوصاً تعاون کرتے ہیں، اللہ سب کی طرف سے اس تعاون کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ تحریک ختم نبوت کے جتنے بھی کارکنان ہیں، ان کے جتنے بھی عزیز و اقارب دنیا فانی سے چل بسے سب کے ارواح کو اصال ثواب کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب جو یہاں پر جمع ہیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے، نبی پاک علیہ السلام کے میلاد کے توسل سے ہمارے صغائر کبائر گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ سیدنا و مولانا رسالت مآب علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ سیدنا پیر دیوان علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے حال پر اپنا خصوصی رحم و کرم فرما۔ اے اللہ تمامی شہداء اسلام ان کی ارواح کو اصال کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ خصوص بالخصوص ختم نبوت کے جو شہداء ہیں فیض آباد میں، اللہ جنہوں نے تیرے مصطفیٰ کی ناموس کی خاطر، تیرے مصطفیٰ کی ختم نبوت کی خاطر جانیں پیش کی ہیں، اللہ ان کے ارواح کو اصال کرتے ہیں، قبول فرما۔ اللہ ان کے درجات بلند فرما۔ اللہم ربنا تقبل دعا بحق المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ صلی اللہ تعالی نبی الامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔